أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے سورہ اعراف ہے، رکوع 12 اور آیت نمبر 94 سے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ رکوع 12 آیت نمبر 94 سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ، وما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبیین کوئی نبی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑ لیا، اہلہا وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی اس بستی کے لوگوں کو۔ کیسے پکڑا؟ بالباسائی تنگی میں، سختی میں، والضرائی اور تکلیف میں، لعلہم شاید کہ وہ یضرعون شاید کہ وہ کیا کریں؟ عاجزی کریں۔ یعنی دیکھیں اللہ نے کیا کیا، ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اور پیغمبر کو بھیجا گیا اور پیغمبر کو جھٹلایا گیا تو اللہ نے کیا کیا، اس بستی پر عذاب بھیجا اور انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا۔ یعنی چھوٹا عذاب مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے بولتے ہیں نا کہ وقتی تکلیف۔ یہ باسائے ودرائے جو لفظ آیا ہے نا، باسائے ودرائے یعنی ان پر غربت، بیماری، سختی، تکلیف یا ناگواری بول سکتے ہیں، حاجت مندی کے حالات، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ مسلط کیے۔ اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، پیغمبر کی بات مان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان بستی کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس طرح سے آزمایا تاکہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 94 ہوا۔ اب ہم آیت نمبر 95 دیکھتے ہیں کہ ثم پھر بدلنا، یعنی جب وہ نہیں جھکے، جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، جب انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کیا، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم بدلنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ایک اور طریقے سے ان کو آزمایا، اور وہ کیا تھا کہ ثم پھر بدلنا، ہم نے بدل دیا، پھر ہم نے بدل ڈالا۔ کیا بدل ڈالا؟ مکانت سیئاتی، مکانت سیئہ، برائی کی جگہ الحسنہ، بھلائی۔ کیا کیا؟ برائی کی جگہ بدل کر بھلائی بدل دی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، یعنی ان کی تکلیف کو دور کر دیا، باسائی و درائی ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں حسنہ دے دیا، خوشحالی دے دیا، مال و دولت کی کثرت کر دی۔ اب کیا ہے؟ حتی افو، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے؟ افو، خوب پھلے پھولے۔ یہ افو جو افو سے ہے، اس کے معنی ہوتے کسی چیز کی کثرت ہونا، جیسے مال اور اولاد میں بڑھوتری ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ انہیں دنیا کی خوب نعمتیں دیں،
خوب خوب نعمتیں دی. تو وقالو، تو انہوں نے کیا کہا، وہ کیا کہنے لگے، قد مسا، کیا کہا، تحقیق کے پہنچا ہے، آبانا، ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء والسراء، برا وقت بھی آیا ہے ہمارے باپ دادا کو اور اچھا وقت بھی آیا ہے. کیا ان لوگوں نے کہا، ہاں، قد مسا آبانا الضراء والسراء، یعنی کیا کہا کہ ہمارے باپ دادا پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں پکڑ لیا، بغتۃ، اچانک. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں اچانک پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں تھا، یعنی انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں پکڑ لیا. تو ان کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اچھے برے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو ان دونوں طرح کے حالات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اچھے دن بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، برے دن بھی بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی سبق نہیں لیا اور کیا کہا، یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں مہلت دیے بغیر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا ہے. دیکھیے میری بہنیں، ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ، وہ بولتے ہیں نا، وہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا. اور وہ کیا تھا کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو کیا ہوا کہ ان کو مصائب اور آفت میں پہلے مبتلا کیا گیا، یعنی قحط، وبا، تجارتی خسارہ یا جنگ میں شکست ہونا یا اس طرح کی اور بھی تکلیفیں ان پر ڈالی گئی. کیوں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں اس طرح، تاکہ ان کا دل نرم پڑ جائے، ہاں، ان کا تکبر کم ہو جائے، ان کی گردن جو اکڑی وہ ڈھیلی پڑ جائے، ہاں، ان کا غرور ختم ہو جائے، دولت کا جو نشہ ہے وہ ٹوٹ جائے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر اس طرح سے آزمایا. اور اس سے کیا ہو، انہیں محسوس ہونا کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی قسمت کی باغیں ہیں. اور اس طرح کیا ہو، ان کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں. ہاں، لیکن کیا ہو گیا، جب اس ماحول میں بھی ان کا دل کیا ہوا، حق کو قبول نہیں کیا، ہاں، پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، دوسری طریقے سے ان کی آزمائش کی. ان کو کیا کیا، خوشحالی کی فتنے میں مبتلا کر دیا. اب میری بہنیں، یہاں سے دیکھا جائے ان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے برے دن بھول جاتی ہے. ہاں، اور پھر کیا، اپنے برے دن کیا کہنے لگی، تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، زمانے کی گردش ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس طرح کی جو حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے نا، اس سے ان لوگوں نے کوئی نصیحت قبول نہیں کی. دیکھیے اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے سے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مصیبت تو مومنوں کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، ہاں، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ صاف ہو کر نکلتا ہے. لیکن منافق کی حالت کیسی ہے، بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے، جو کبھی نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا. بس جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب میں ان کے دل اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے، اور نہ کسی حال میں بھی جب اصلاح قبول نہیں کرتی ہے، تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر منڈانے لگتی ہے جیسے پورے دن کی حاملہ عورت کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کا وضع حمل کب ہوگا. دیکھیں، یہاں یہ بات اور بھی جان لینی چاہیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس ضابطہ، جس اصول، ہاں، جس طریقے کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک وہی بولتے ہیں نا، وہی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی ایسا ہی حال تھا. یعنی وہ شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، وہی ٹھیک طرز عمل کیا تھا سورہ اعراف کے نزول کے وقت قریش والوں کا بھی یہی طریقہ تھا. جیسے اس قوم کا طریقہ ہر پیغمبر کے ساتھ تھا، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو پیغمبر بنایا گیا تو قریش والوں کا بھی رویہ اسی طرح تھا. اور حدیث میں دیکھیے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، اور دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف کہتے ہیں نا سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا، تو اللہ کے رسول نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا یوسف کے زمانے میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت کہتے ہیں قحط میں مبتلا کر دیا، اور یہاں تک آتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے ہڈیاں تک کھانے لگے۔ تو آخرکار مکہ کے لوگوں نے کیا کیا، ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کریں۔ مگر جب آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ برا وقت ٹال دیا اور بھلے دن آ گئے تو لوگوں کی گردنیں کیا ہو گئی، پہلے سے زیادہ اکڑ گئی، اور جن کے دل تھوڑے پسیج بھی رہے تھے ان کو بھی لوگوں نے یہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ میاں یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، پہلے بھی تو آخر قحط آتے تھے، کون سی نئی بات ہے، اس مرتبہ بھی بس ذرا لمبا قحط ہو گیا، اب ہوا، اور مطلب اس مرتبہ بھی لمبا قحط ہو گیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھندے میں نہ پھنسو۔ یعنی اس طرح وہ لوگوں کو بہکانے لگے، جو تھوڑے نرم بھی ہو رہے تھے، تھوڑا پسیج بھی رہے تھے، وہ بھی پھر اکڑ گئے، پھر وہ بھی انکار کر بیٹھے۔ دیکھیے میری بہنیں، ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ زندگی کیا ہے، ایک امتحان ہے نا، اور یہاں انسان کو کہتے ہیں نا خوشحالی کا ملنا بھی آزمائش ہے اور تکلیف کا آنا بھی امتحان ہے، دونوں چیزیں امتحان ہے نا۔ اور عام طور پر دیکھیے ہم امتحان کس کو سمجھتے ہیں، آزمائش کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جب کوئی ہم پر تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کچھ تنگ دستی آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے ہم پر تو بہت آزمائش آ گئی، یہ کہتے ہیں نا۔ لیکن میری بہنیں، خوشحالی کا ملنا، اچھے حالات کا ملنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جیسے دیکھیں سورہ انبیاء میں آتا ہے، آیت نمبر 35 میں کیا آتا ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، کہ ہم آزما رہے ہیں تم کو خیر اور شر سے ہم تم کو آزما رہے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے 168 میں آتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، کہ اور ہم نے ان کو آزمایا، ہم نے ان کی آزمائش کی حسنات کے ساتھ اور سیئات کے ساتھ، یعنی اچھے حال دے کر بھی اور برے حال دے کر بھی آزمایا، تاکہ وہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ دیکھیں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، تکلیف دہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بہنیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان دونوں طرح کے حالات سے کوئی سبق نہیں لیتے ہیں نا۔ دیکھیں سورہ انعام گزر چکا ہے نا، آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی وہ کیا کیا، نسو، بھلا دیا، تو کیا ہوا، فتحنا علیہم، تو ہم نے کیا کیا، کھول دیا ان پر ابواباً، دروازے، کل شیء، یعنی تو پھر ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی، اخذناہم، یعنی جب وہ اس بخشش میں، بما اوتوا جو انہیں دیا گیا تھا اس میں جب وہ بہت خوش ہو گئے، ان بخششوں میں، ان نعمتوں میں خوب مگن ہو گئے، تو کیا ہوا، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے کیا کیا، انہیں پکڑ لیا، فاذا ھم مبلسون، اور وہ کیا ہو گئے، ہر طرح کے خیر سے مایوس ہو گئے۔ دیکھیے اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، جس طرح تکلیف پر اسی طرح خوشحالی پر، نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی بھول نہیں جانا چاہیے اللہ کو جب نعمت ملے۔ ایسا نہیں کہ جب تکلیف پریشانی تبھی اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ جب خوشحالی ملے، نعمت ملے، تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زیادہ بلکہ کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کسی حال میں بھی اللہ کو بھولنا میری بہنیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اسے سبق نہیں لیتے ہیں نا، اور وہ کیا قرار دیتے ہیں ان سب چیزوں کو، حالات کی اونچ نیچ کو کیا کہتے ہیں کہ زمانے کی گردش ہے، زمانے کی ہیر پھیر ہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہی رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ طرح طرح کی وہ لوگ تعویلیں کہتے ہیں، اور جو سیکھنے کا سبق ہے میری بہنیں وہ نہیں سیکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ ان کی پکڑ ہے نا، یہاں کیا فرمایا، ان کی پکڑ اچانک ہوئی، یعنی اچانک ان پر مصیبت پڑی، بغتتاً آیا ہے نا، اچانک ان پر کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اچانک انہیں پکڑ لیا، ایک لمحے کی بھی ان کو مہلت نہیں دی، اور یہ سب بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا، یعنی بولتے ہیں جو چیز اچانک ہو وہ کیا ہوتی، زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا، کیونکہ انسان کے لیے قبول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں تکلیف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غم میں بھی اضافہ ہوتا ہے نا،
دیکھیں ایک حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچانک موت بولتے ہیں نا مومن کے لیے رحمت ہے، یعنی جو ایمان پر تھا، صبر اور شکر کرنے والا تھا، ہاں اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اپنے فرائض اس نے پورے کیے، اب وہ موت کے لیے تیار ہے۔ اچانک موت آئی بغیر کسی بولتے لمبی بیماری کے، بغیر کسی کے اوپر بوجھ بنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو مومن کے لیے جو آخرت کی تیاری کے ساتھ، ہاں تو اس کے لیے اچانک جانا خیر کا باعث ہے۔ کہ جو لوگ تیاری نہیں کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کر لیں گے، تب قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھ لیں گے یا حج وغیرہ کر لیں گے، وہ تیار نہیں رہتے ہیں نا، تیار نہیں رہتے اس چیز کے لیے۔ جب اچانک بولتے ہیں نا، جب انسان کو جب موت آ جاتی ہے نا تو وہ ایک دم چھٹپٹا جاتا ہے نا کہ ابھی تو بہت سارے کام کرنے باقی ہیں۔ دیکھیے جو انسان ہمیشہ کہتے ہیں نیک کام کرتا رہا، نماز ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اپنے فرائض پوری طریقے سے ادا کرتا رہا، ہاں تو جیسے دیکھیں کرونا میں کیسے لوگوں کو اچانک جو موت آ گئی، تو میری بہنیں جو اچھا کام کرتے رہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دنیا سے گئے تو دیکھا جائے تو آخرت جو دنیا سے زیادہ اچھی جگہ ہے نا، جس کا ہاں تو اس کا جو ہمیشہ نیک کام کرتے رہے، ساری نیکی کا کام کرتے رہے، تو کیا ہو گیا، وہ ان کو اگر موت بھی اچانک جو آ گئی ہے نا تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جگہ آخرت میں دے گا نا، دنیا سے بہتر جگہ ہے نا آخرت، تو دنیا اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہے ہی نہیں نا، دنیا تو ایک قید خانہ ہے، ہاں اور نہ اسے دنیا سے بہت محبت تھی، نہ اس کا دل دنیا میں بہت لگا ہوا تھا، لہٰذا وہ چلا گیا، اس کو کوئی غم بولتے نا، اس کو کوئی ایسا غم نہیں تھا پیچھے چھوٹ جانے کا، کچھ بھی نہیں تھا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آگے کا خوف تھا اور نہ پیچھے کا غم تھا، کچھ نہیں تھا نا۔ دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا چھوڑنا وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں نا، کسی وقت بھی ان کے لیے بلاوا آ جائے، موت آ جائے، وہ تیار ہیں اس کے لیے نا، وہ خوشی سے چلے جاتے ہیں، اور فرشتے جب آ کر ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں کیا ہے، انہیں اپنا انجام اچھا نظر آنے لگتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے میری بہنیں موت کے وقت ہر شخص کو، چاہے وہ نیک ہو بد ہو، ہر شخص کو اپنا انجام پتہ چل جائے گا۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے کو دیکھیں گے تو ہر شخص کو اپنا انجام خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے، اس دنیا کو گھر نہیں سمجھنا چاہیے، رہنے کی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس دنیا کو کام کی جگہ سمجھنا چاہیے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یعنی دنیا کیا ہے، کام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مختلف طریقوں سے امتحان میں ڈالتا رہتا ہے ہاں انسانوں کو۔ یہاں قوموں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا، ہاں تو قوم نے نہیں بات مانی، ان پر قحط بھیجا، نہیں بات مانی، حالات اچھے کر دیے تب بھی نہیں بات مانی، پھر اچانک پکڑا اور بری طرح پکڑا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ آیت نمبر 96 دیکھ لیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ، یعنی اگر بستی والے کیا ہوتی، اہل القریٰ آمنو، اگر بستی والے ایمان لے آتے، یعنی بات مان لیتے، اور کیا ہوتا واتقوا، اور کیا کرتی، اور تقوی اختیار کر لیتی، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتی، تو کیا ہوتا لفتحنا، یعنی تقوی اختیار کرتی یعنی اللہ سے ڈرتی، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لفتحنا علیہم، البتہ ہم کھول دیتے ہم ان پر، ہاں کیا کھول دیتے، برکات من السماء والارض، ہم کھول دیتے ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے، یعنی اگر بستی والے ایمان لاتے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے رک جاتے، تو کیا ہوتا کہ ہم ان پر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور برکتیں بھی کون سی، آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں، یعنی آسمان بھی بارش برساتا، زمین بھی سبزہ اگاتی، اور طرح طرح کے پھل لاتی، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی۔ دیکھیے میری بہنیں عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے جو راستے پر چلتے ہیں، چل کر صرف مشکلات ہی آتی ہے، تکلیف پریشانی آتی ہے، ہاں تو ایسا نہیں ہے، دین کے راستے پر چل کر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں ہاں لاتا ہے۔
آگے ہے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، بات نہیں مانی، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور خوب پکڑ کی ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ کیا جھٹلا رہے تھے وہ لوگ؟ ہاں، کیا چیز کو جھٹلا رہے تھے؟ اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے تھے، ایمان و تقوی کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی پکڑ کی۔ اب باقی کیا ہے، اب سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھ لیتے ہیں۔ افآمنا، کیا بے خوف ہو گئے، کون؟ اہل القریٰ، بستی والے، کیا بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، مطمئن ہو گئے بستی والے۔ قریٰ جو ہے نا قریہ سے ہے، قریہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو کہتے ہیں، سٹی کے معنی میں آتا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا بستی والے، شہر والے بے خوف ہو گئے؟ ہاں، کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ ان یاتیہم، کہ ان کے پاس آئے، باسنا ہمارا عذاب۔ ہاں، کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے، یعنی کیا بستیوں کے رہنے والے کیا ہو گئے ہیں؟ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ان پر کوئی مشکل نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ پیچھے ان بستیوں کا ذکر ہے نا جن پر مصیبتیں آئی نا، اور کچھ بستیاں جو ہیں وہ اب تک بچی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں اور جو لوگ اب بھی دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، خوشحالی امن سے ہیں، تو کیا وہ خوب ڈھیٹ ہو کر ڈٹ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں مطمئن بیٹھے ہیں؟ کیا ان کو پکڑا نہیں جائے گا؟ کیا ان کو نہیں پکڑا جا سکتا ہے؟ ان پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے نا، اور اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے؟ بے خبر ہوں گے۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے، وَهُمْ ایاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، وَهُمْ نائمون، اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سو رہے ہوں گے، یعنی اس حال میں کہ بے خبر سوئے ہوئے ہوں گے، یعنی اور دوبارہ انہیں اٹھنے کا پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا ان پر عذاب آئے؟ ہاں، اور رات کے وقت، اور وہ بے خبر، رات کے وقت جبکہ وہ سوئے پڑے ہوئے ہوں، یعنی ان پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے نا، اور اس حال میں کہ وہ بے خبر سوئے ہوئے ہو اور دوبارہ انہیں اٹھنے کا پھر موقع نہیں ملے، تو کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہمارے عذاب سے؟ آیت نمبر 98 دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 98، اوا آمنا اہل القریٰ، ہاں، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ ایاتیہم، کہ آئے ان پر عذاب، کب؟ ایاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر عذاب دوحا، صبح کے وقت، چاش کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر آئے صبح کے وقت، چاش کے وقت؟ ہاں، جب دن کے پہلے حصے میں کہتے ہیں نا دوحا، وہ وقت ہوتا ہے جب دن کے پہلے حصے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، تقریباً سمجھیے نا 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، چاش کی جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں مطلب یعنی اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔ دیکھیں میری بہنیں، عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں، عام طور پر لوگ لائف کا مطلب نا جیسے کھیل تماشا لیتے ہیں نا، لیکن یہاں یلعبون کا مطلب کوئی خاص گیم نہیں ہے، کوئی خاص کھیل نہیں ہے، اس سے مراد کیا مطلب دنیا کے کام کاج میں ہو، ہاں، دنیا کے کام کاج میں مصروف۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، صبح سویرے دیکھیں نا آپ کہ ہر ایک کو کیا پڑی ہوتی ہے، جلدی جلدی سارے کام ختم کر لیں۔ ہم خواتین دیکھیں کتنی زیادہ بزی ہوتی ہیں نا، آج دن بھر کی ساری پلاننگ کر لیتے، یہ پکانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری مطلب جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ اپنے دن کا آغاز بھی کیا کرتے ہیں، ایک بھرپور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو 9, 10 اور 8 بجے کا جو وقت کیسا ہوتا ہے، ہر ایک کی کام کا وقت ہوتا ہے نا، ہر ایک کوئی نکل رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی اپنی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی وہی سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ خواتین ہم کیسے یہ پکانا ہے، وہ پکانا ہے، یعنی پوری طرح بولتے ہیں نا انسان اس وقت ایک دم مشغول ہوتا ہے، ہاں، اور لوگ پوری جوش و خروش، مطلب ایک دم فریش انسان رہتا ہے نا، تو جوش و خروش کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک دم بولتے ہیں نا پیک ٹائم ہوتا ہے، ہاں، اور اپنی پلاننگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں جو جوش و خروش ہوتا ہے نا، اس کو لائف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ،
یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا ہے. تو کھیل تماشا کس طرح ہوا؟ کس طرح کھیل تماشا؟ دیکھیے میری بہنیں، جب آپ لوگ کلاس سے نہیں جوڑے تھے تو آپ لوگ کتنی فرصت میں تھے، پتہ ہے آپ لوگوں کو نا، خود آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ کتنے آپ نا کتنا وقت آپ کے پاس تھا. اب تو خیر آپ بہت بزی ہو گئے ہیں، لیکن ہے نا اس وقت کتنا وقت تھا. تو کیا کرتے تھے اس وقت جب بچے اسکول چلے گئے، شوہر بھی اپنے گھر سے باہر چلے گئے، اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، تو اب ہے نا کیا مصروفیت ہو گئی تھی؟ دیگر کام کرنے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ یہ چیز جھاڑ رہے ہیں، وہ چیز صاف کر رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، اس کو چمکا رہے ہیں، اس کو وہاں لٹکا رہے ہیں، اس کو سمیٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں بہت ضروری کام بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اسی میں اپنے آپ کو لگے رہنا، اسی کو جھاڑ پونچھ چمکانا، اٹھانا، رکھنا، اگر یہ سارا وقت کس میں ہم لگا رہے ہیں؟ ہاں یہ سارا وقت اسی میں اپنا صرف کیے جا رہے ہیں. یا جو لوگ یہ نہیں کر پا رہے وہ کیا کر رہے تھے؟ کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ آرام کر لیا، کبھی ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے، کبھی واٹس ایپ پہ بیٹھ گئے، کبھی چیٹنگ کرنے لگے، کبھی فون لگا کر بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. تو میری بہنیں اس کو یہاں کھیل کہا گیا ہے. یعنی دنیا کے شغل میں مصروف ہیں، دنیا کے شغل میں اپنے آپ کو ایک دم بزی رکھا ہے. ہر شخص کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. کوئی ہمارے دن بھر کی کہتے ہیں روٹین دیکھے نا، کہ دن بھر کی ہماری روٹین دیکھے، اور یا اگر کوئی بولتے ہیں نا کوئی ہمیں جھانک کر دیکھے کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پکانا کھلانا، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے میری بہنیں؟ اسی کو لائف کہا گیا ہے. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دینا کہ انسان کو اپنے بولتے ہیں نا اور وقت ہی نہیں ملے آخرت کی تیاری کے لیے. دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا، جب کچھ دیکھیں کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں نا، ایک گھر کو دیکھتے ہیں، دوسرے گھر کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں نا، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے نا. وہ ڈھونڈتے رہتے پھرتے رہتے ہیں، یہ گھر وہ گھر، اور وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اگر کسی ایک فرشتوں کو بھی ایسی محفل نظر آ جاتی ہے تو وہ سب کو بلانے لگتے ہیں نا. سنیں نا آپ لوگ یہ حدیث، جب ان کو ایسا گھر مل جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سب فرشتوں کو ہے نا ایک جگہ بلانے لگتے ہیں، آؤ، اور کہتے ہیں وہ جگہ مل گئی جس کی ہم کو تلاش تھی. پھر وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آسمان دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر چھائے چلے جاتے ہیں، اتنے اکٹھے ہوتے ہیں کہ سب کو وہیں بولتے ہیں ایک دم سمیٹ لیتے ہیں. تو ایسی مجلسوں میں جانے والوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح سے اپنا کام تھوڑا بہت کر لے جو جتنا ضروری کام ہے، پھر اس طرح کی دین کی مجلس میں چلے جائے، یا اپنی کلاس اٹینڈ کر لے، یا اپنا سبق لے کے بیٹھ جائے، یا اس طرح کی مجلس میں چلے جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا بھی گھر پہ دھیان نہیں ہے، دل لگتا ہی نہیں ہے، گھر کیسا پڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھو یہ چلی گئی، درس میں چلی گئی، اجتماع میں چلی گئی. میری بہنیں یہ دیکھی جو ہم لوگ سارا جو وقت اپنے گھروں میں جو شیشے چمکانے میں لگے رہتے ہیں، کارپیٹ کہیں گندا نہیں ہو رہا اس کو صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو میری بہنیں یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کو صاف ستھرا نہیں کرنا یا اس کو چمکانے کی اپنا وقت اسی میں لگا دینا. لیکن اگر ہم اپنا وقت اگر اس طرح کی مجلس میں چلے جائیں تو لوگ نہ جانے کتنی باتیں بنانے لگتے ہیں، کیا کچھ کہنے لگتے ہیں نا کہ گھر پہ تو دھیان ہی نہیں ہے، گھر سے غافل ہو گئی ہیں. بات یاد رکھے میری بہنیں، کتنا بھی آپ چمکا لیں، کتنا بھی خوبصورت بنا لیں اپنے گھر کو، اپنے گھر کی ایک ایک چیزوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کو اتنا مقام دیں جتنا وہ اس کے قابل ہے، جو اس کی قیمت ہے اتنا ہی اسے مقام دیا جائے نا. کیونکہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے وقت اور ہماری زندگی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے نا، اس سے بہت زیادہ ہے، کہ ہم اس وقت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، خود اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کریں. یہی فرمایا جا رہا ہے نا، کیا بستی والے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں نا، اور یا سوچتے ہیں کہ دوسرے پکڑے گئے، دوسروں کی شامت آئی ہے مگر ہماری تو نہیں آئی نا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا عذاب ان پر دہا کے وقت آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں. میری بہنیں اصل میں کھیل اس لیے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں نا جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں نا. تو کھیل بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے اور جس کو انسان انجوائے کرنے میں لگ جائے. اور انجوائے جو ہوتی ہے، انسان کسی بھی چیز کو
اس وقت کرتا ہے جب اس کو ٹائم لے کر کرنا ہوتا ہے نا، اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور خوب مزے سے اور خوب دل لگا کر کرتا ہے، اور یہ نہیں پتا ہوتا میری بہنیں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہو جائے گا اور کہاں سے کیا چیز ٹپک پڑے گی۔ آیت نمبر 99 دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے افآمنوا مکر اللہ، کیا وہ امن میں آ گئے اللہ کی چال سے؟ ہاں، یہ مکر جو لفظ آیا ہے نا، یہ خفیہ تدبیر کے لیے آتا ہے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ اللہ کے عذاب کی طرف، یعنی کیا وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ یعنی یاد نہیں رہا جو دوسروں پر آیا وہ ان پر بھی آ سکتا ہے؟ تو آگے فرمایا جا رہا ہے فلا یأمنوا مکر اللہ، ہاں تو نہیں بے خوف ہوتے، نہیں مطمئن ہو کر بیٹھتی مکر اللہ، اللہ کی چال سے، الا مگر، ہاں الا القوم الخاسرون، یعنی اللہ کی چال سے مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ نہیں مطمئن ہو کر بیٹھتی اللہ کی چال سے مگر وہ قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے، یعنی بے خوف ہو کر، مطمئن ہو کر، بے خبر ہو کر وہی دنیا میں مشغول ہو سکتا ہے جس کو آخرت بھولی ہوئی ہوگی نا۔ اور دیکھیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے نا، جبکہ آخرت سامنے ہو اور انسان بیکار کاموں میں کبھی بھی دل نہیں لگا سکتا، اس کا دل لگتا ہی نہیں، دل اترتا ہی نہیں ان چیزوں میں نا، وہ ضرورت کے لیے تو کرتا ہے مگر خوشی کے لیے نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے افآمنوا، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب کی طرف اشارہ ہے، سب لوگوں کی طرف، سب بستیوں کی طرف جو بچے ہوئے ہیں، امن میں ہیں، چین سے ہیں، جن کی پکڑ ابھی نہیں ہوئی ہے اور وہ دوسروں کے انجام سے عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں، سبق نہیں پا رہے ہیں، وہ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں نا، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس ڈھیل کو ایک تدبیر، ہاں اس ڈھیل کو ایک تدبیر کہا گیا ہے نا، کیونکہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ صرف نقصان اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اسألکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسکا او علمتہ احدا من خلقکا اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔